السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے دوست احباب؟ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے جو بہت ہی مشہور ہو رہا ہے کہ مناظرے کے لیے حنیف قریشی اور انجینئر جو پلمبر شلمبر بنا پھرتا ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ دیکھیں کہ ابتداً بات تو یہ ہے کہ یہ جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے نا، یہ سارا فراڈ ہے۔ جو انجینئر ہے اس کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ انجینئر ہے، اس کے ساتھ کوئی انجینئر ہی بحث کر سکتا ہے، مفتی صاحب جا کے بحث نہیں کر سکتا۔ کتنی دفعہ اس کو بڑے بڑے علماء کرام غفران محمود سیالوی، ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے مناظرے کا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن یہ ایک بند جھونپڑی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے جو ولی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی یہ گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ جو حنیف قریشی تھا، مناظرہ ایسے نہیں ہوتا کہ اپنی گاڑی پہ جائے ان کے دروازے کے سامنے کھڑا جو کہ میں مناظرے کرنے کے لیے آ گیا ہوں، اتنے دن کا میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، ایسا مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا فراڈ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جو ہے پلمبر کے والے سے ہم بات کر لیتے ہیں، انجینئر جو بنا پھرتا ہے، یہ کسی عالم دین کے ساتھ، کسی مولوی کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ یہ مناظرہ نہیں کر سکتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، اگر مناظرہ اس نے کرنا ہے، ہمارے ساتھ یہ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے نا، مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ مناظرہ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مناظرہ جو لے کر چلیں گے صرف و نحو پر مناظرہ کریں گے، پھر قرآن پاک کے اندر جو سیکھے ہیں اس پر مناظرہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جو بڑی باتیں ہیں وہ کریں گے۔ اب اس کو کسی بات کا بھی پتہ نہیں ہے، اتنے جو اس کو پتہ نہیں کہاں سے وہ نکل آئے اس کو ماننے والے، یہ جو پتہ بھی اس کو بات کرنے کا بھی نہیں پتہ، کبھی کہتا ہے کہ یہ بابے وہ شے نہیں، اس کو پتہ نہیں جو بزرگان دین ہیں انہوں نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کے در و دیوار کے نیچے بزرگان دین کا خون ہے، ٹھیک ہے، یہ بزرگان دین کی وجہ سے یہ دین آگے پھیلا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں، کہتا ہے بابے شے نہیں، یہ خود جو جہل میں یہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، سارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے یہ بے ایمان قادیانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں بچے، وہ بھی ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کے بات مانتے ہیں، جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کیا بات ہے۔ تو یہ ہم بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں اس کو کہ یہ ایسی باتوں سے یہ باز آ جائے، باز آ جائے۔ جو وقت حکومت ہے، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کی یہ انسلٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ان کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ وقت حکومت کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں اپنا اس کو لگام ڈالیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہمارے ملک کے اندر بہت خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو وقت حکومت کو میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کریں یہ جو پلمبر ہے اس کو لگام ایسی ڈالے جائے کہ یہ کبھی بھی کسی نبی کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں، کسی ولی کی شان میں بکواس نہ کرے۔ اب یہ ایک بند چومپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کو کسی نے دیکھا کہ اپنا محفل کو پر جاتے ہوئے بیان کرے؟ کبھی اس نے جمعہ پڑھایا ہوئے، کبھی مسجد میں جا کے یہ نماز پڑھ رہا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی سی اس نے اکیڈمی بنا لی، اور جو اس کے چیلے ہیں وہی سوال کریں گے، جی علی بھائی یہ ہو جائے، علی بھائی کون ہوتا ہے یہ ایسی باتیں بتانے والا ہے؟ اس کو دین کا کس نے ایک ٹھیکیدار بنایا ہے؟ علی بھائی اس کو کہنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام کے اتنے فضائل و برکات ہے تو اس کو لوگ علی بھائی بولتے، اس کا نام علی بھائی کچھ بھی نہیں، یہ جہنمی ہے، جہنم کا کیڑا ہے، تو جہنم کے اندر ہی یہ جائے گا۔ یہ گستاخ بے ایمان اللہ کے اولیاء کا گستاخ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، جو میرے ولی ہیں، جو میرے بزرگ بندے ہیں، ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں۔ یہ پلمبر شلمبر جو ہے یہ اللہ کے اور اولیاء کی شان کو معاذ اللہ یہ جھٹلاتا ہے، ان کی اتنی کہتا ہے بابے شے نہیں، تو کیا چیز ہے، تمہیں کیا کس بات کا پتہ ہے؟
تو یہ جو وقت حکومت ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ مہربانی کریں اس کو لگام ڈالیں، اگر اس پر لگام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہمیں ڈالنی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں، مہربانی کر اس کو لگام ڈالیں۔ پھر جب علماء کرام باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی وہ شر پسند ہیں۔ مولوی شر پسند نہیں، جب میرے آقا و مولا اور اس کے صحابہ اور اللہ کے ولیوں کی جو گستاخی کرے گا ہم سے برداشت کبھی نہیں ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو ہمارے آقا و مولا کی گستاخی کرے گا، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، جو اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور نہ رکھیں گے، قیامت تک ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے بے ایمان ہے، اللہ کا ولیوں کا گستاخ ہے وہ بے ایمان ہے، بے ایمان ہے۔ یہ پلمبر کے جو لوگ بیان سنتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے ماہد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جو لوگ جس کے ساتھ محبت کریں گے قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو پلمبر کے ماننے والے ہیں، انجینئر کے ماننے والے ہیں، جو اس کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور جو اس کو مان رہے ہیں وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو یہ جہنم کے کتے بنیں گے۔ میں پھر بھی دعوت دے رہا ہوں وقت حکومت کو، اس کو لگام ڈالیں، اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر ہمیں ڈالنی آتی ہے، لہذا مہربانی کریں یہ جو بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کی بکواسات کو بند کریں۔ اس کا جو نیٹ پر بیان آ رہے ہیں یا اس کا جو اسٹوڈیو سسٹم ہے یہ سارا کا سارا بند کیا جائے، لہذا مسلمانوں کے اندر یہ اس طرح کا فراڈ، اس طرح کا جو شور شرابہ چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کا جو اسٹوڈیو والا سسٹم ہے، اس کا نیٹ والا سسٹم، اس کا نیٹ والا سارا کا سارا سسٹم بند کیا جائے۔ یہ کون ہوتا ہے اس طرح اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنے والا، اللہ کے ولیوں کی شان میں بکواسات کرنے والا؟ لہذا وقت حکومت کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر اس کی بکواسات کو بند نہ کیا تو پھر علماء کرام باہر نکلیں گے۔ پھر ان لوگوں نے کہنا کہ مولوی شرف پسند ہیں۔ علماء کرام شر پسند نہیں، حق پر بولتے ہیں، جہاں حق ہوتا ہے وہاں علماء بولیں گے، مفتیان کرام بولیں گے، کہ عام بندہ نہیں بول سکتا۔ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو عام بندے وہ تو یہ بات کر دیتا ہے وہ سارے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وقت حکومت کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس کی جو بکواسات ہیں ان کو بند کیا جائے، اگر نہیں بند کریں گے تو پھر علماء کرام باہر نکلیں گے۔ یہ مناظرے کے لیے تو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی دفعہ اس کو کہہ دیا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ بیٹھے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں ہمارے ساتھ بیٹھے، آئے ہم اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ منار پاکستان میں آ جائے، اپنے پاس بلا لے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہاں آ جائے، آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا چیز کا علم ہے؟ انجینئر اس کو بولتے ہیں، تو اس کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میں نے کہاں لگانی، اینٹیں کہاں لگانی، میں نے یہ جو نل ہے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، یہ دین کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، حدیث نہیں پڑھنی آتی، اس کو عربی عبارات نہیں پڑھنی آتی، تو لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وقت حکومت کو میں دعوت دے رہا ہوں اس کو لگام ڈالیں، اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر ہمیں بھی ڈالنی آتی ہے۔